جہاں پوری دنیا نے سکھ کا سانس لیا اور یہ سوچا کہ شاید اب پوری دنیا میں امن ہو جائے گا، ایران، اسرائیل اور امریکہ جنگ کے بعد سب لوگوں نے سیز فائر کو انتخاب کیا، لیکن وہیں پر امن کا ایک ہی دشمن ہے، ایک ہی قوم ہے جو جینوسائیڈل قوم ہے، ایک ہی قوم ہے جو دنیا کا امن برباد کرنے پہ چلی ہے، وہ ہیں یہ زائنسٹ یہودی۔ ان اسرائیلیوں نے اس سیز فائر کے چند ہی گھنٹے کے بعد لبنان کے اوپر حملہ کر دیا، اور اس سیز فائر کی شرائط میں سب سے امپورٹنٹ شرط یہ تھی کہ اسرائیل لبنان کے اوپر حملے کرنے بند کر دے گا، حزب اللہ کے اوپر حملے نہیں کرے۔ نیتن یاہو نے آن ایئر آ کے بتایا کہ اس نے ایسی کوئی شرط نہیں مانی جس میں اس نے یہ ایکسیپٹ کیا ہو کہ وہ لبنان کے اوپر حملے نہیں کرے گا۔ مطلب یہ کہ اس نے ایک طرف تو امریکہ کو بھی سائیڈ پہ کر دیا اور پوری دنیا کو بھی سائیڈ پہ کر دیا اور اپنی مرضی سے حملے کیے، اور اتنے لوگوں کو راتوں رات، اتنے مسلمانوں کو شہید کیا جتنے لوگ اسرائیل میں 40 دنوں کی جنگ میں لوگ نہیں مرے تھے۔ مطلب 100 سے زیادہ لوگ صرف ایک رات میں اسرائیل نے تابڑ توڑ سویلینز کے اوپر حملے کیے، اور ان حملوں کا جواز صرف یہ بنایا کہ وہ اپنے بارڈر کے پاس ایک بفر زون بنانا چاہ رہا ہے۔ مطلب یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم انڈیا اور پاکستان کے بارڈر کے بیچ میں کوئی 20 کلومیٹر کی ایک ایسی جگہ کے اوپر قبضہ کر لیں اور یہ کہیں کہ یہ بفر زون ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے انڈیا ہم پہ حملہ نہ کر لے۔ دو بارڈرز کے بیچ میں آج تک دنیا میں کہیں پہ بھی ایسی بفر زون نہیں بنی جس طرح کی یہ اسرائیلی بنا رہے ہیں، اور میں نے آپ لوگوں کو اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ یہ سارا کچھ گریٹر اسرائیل کے پلان کے اندر ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ لوگ کر رہے ہیں۔ لوگوں کو ایسے لگ رہا تھا کہ دنیا ایک بڑی تباہی سے بچ جائے گی اور یہ جنگ تھم جائے گی، اسٹریٹ آف ہرموز کھل گئی تھی، لیکن ایران نے ان حملوں کے فوراً بعد اسٹریٹ آف ہرموز کو دوبارہ بند کر دیا۔ پوری دنیا میں امت مسلمہ سے ایک ملک بھی نہیں اٹھا لبنان کے اوپر حملوں کی مذمت کرنے کے لیے، لیکن صرف اور صرف ایران نے سٹینڈ لیا۔ صرف ایران ایک اسلامی ملک ہے جس نے اپنے ایک اسلامی بھائی کے لیے سٹینڈ لیا، اس کے علاوہ پوری دنیا میں سے کسی بندے نے آواز نہیں اٹھائی۔ لیکن اب اس کے بعد بہت سارے غیر مسلم ممالک جس میں آسٹریلیا، اسپین، فرانس، یہ سب آواز اٹھا رہے ہیں اور سب اسرائیل کو کنڈیم کر رہے ہیں، دنیا کی اس امن کی آشا کو مٹانے والے ملک کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ آپ کو تھوڑا سا نقشہ سمجھنا پڑے گا۔ بحیرہ روم کے کنارے ایک ایسا ملک ہے جس کا نام ہے لبنان، اس کا دارالحکومت ہے بیروت۔ بیروت سے جنوب کی طرف جائیں تو ایک اوالی ریور آتا ہے، اور اسی اوالی ریور سے آگے لیٹن ریور آتا ہے، لاطینی ریور کہتے ہیں جسے۔ یہ وہ لائن ہے جہاں تک اسرائیل اپنی فوجیں لے کر جانا چاہتا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہاں پہ ایک بفر زون بنانا چاہتے ہیں۔ اسی بفر زون بنانے کے لیے اس نے لبنان کے مسلمانوں کے اوپر فاسفورس بامبنگ کی ہے۔ فاسفورس بامب ایک ایسا بام ہے جب وہ عام سویلینز کے اوپر گرتا ہے تو ان کی جلد کو جلا دیتا ہے، اور اگر وہ لوگ اس کے اوپر کوئی مرہم پٹی لگاتے ہیں تو جب پٹی اتارتے ہیں تو اس کے بعد بھی برننگ کی درد ہوتی ہے، جلنے کی درد ہوتی ہے۔ مطلب زخم 15-20 دن تک ٹھیک نہیں ہوتے۔ انہی دنوں میں، ان 20 دنوں تک جس بندے پہ فاسفورس بام گرا ہوتا ہے وہ درد سے کرہاتے ہیں۔ حملہ صرف بارڈر کے ایریا میں نہیں ہوا بلکہ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں ہوا ہے، شہری علاقوں میں ہوا ہے، سویلینز کے اوپر ہوا ہے۔ 13 سال کے بچوں نے ویڈیوز ریکارڈ کی ہیں۔ بہت سارے سویلینز مارے گئے ہیں ان حملوں میں، اور ایران کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کے اوپر حملے کا مطلب یہی ہے کہ ایران کے اوپر حملہ کیا ہے۔ اس سیز فائر کے اعلان کے بعد جیسے ہی شہباز شریف نے ٹویٹ کی اور سیز فائر کے بارے میں اندیا دیا پوری دنیا کو، تو ایک دم سے آئل کی پرائس انٹرنیشنل مارکیٹ میں $14 نیچے گر گئی، اور ایران اور امریکہ اور تمام لوگوں نے اپنے اپنے میزائلز بند کر دیے۔ لیکن اسرائیل کی اس حرکت کے بعد دوبارہ کروڈ آئل کی پرائسز دوبارہ 100 کو ٹچ کر رہی ہیں۔ ہم لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ اب فائنلی پوری دنیا میں ایک اکنامکل ریوائول آئے گا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی معیشت اور دنیا کے امن کی تباہی صرف ایک ہی قوم کرتی ہے، اور وہ ہے اسرائیل۔ اب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جنگ ختم نہیں ہوئی، جنگ اگلے مرحلے میں چلی گئی ہے۔ امریکہ تو اس جنگ میں سے سیفلی نکل گیا، سیف ایگزٹ ہو گیا۔ اگلے آنے والے ہفتوں میں پاکستان میں مذاکرات ہوں گے۔ ہفتے والے دن سے پاکستان میں پوری دنیا سے لوگ آئیں گے، جس میں امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ بھی آئیں گے، اور پاکستان میں موجود امریکن آفیسرز نے یہاں پہ سیکورٹی کا بھی جائزہ لینا شروع کر دیا ہے۔ اسلام آباد کے چاروں طرف سے اسلام آباد کو سیل کیا جا رہا ہے سیکورٹی ریزنز کی وجہ سے، کیونکہ پوری دنیا سے بہت ہائی پروفائل لوگ آنے والے ہیں اور یہاں پہ ہائی پروفائل میٹنگز ہوں گی۔ آئی ہوپ کہ پاکستان میں اور سیکورٹی سچویشن اچھی رہے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وہ اعزاز جو پاکستان کو ملا ہے، پاکستان اس اعزاز کو بخوبی پایا تکمیل تک لے کے جائے۔ 14 دن کی سیز فائر ہے، 14 دن کے بعد بھی مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ اب اس جنگ میں دوبارہ نہیں کودنے والا، کیونکہ اگر اس جنگ کے اوپر دوبارہ انٹر ہوتا ہے امریکہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی سیاست بھی خطرے میں آ سکتی ہے۔ اس وقت انٹرنلی ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بھی اس کا رجیم چینج کی بات کر رہی ہے۔ وہ رجیم چینج جو یہ ایران میں کرنے چلا تھا، اس کی اپنی حکومت ہی چینج ہونے کے لیے پورے امریکہ کے اندر باتیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ CNN کے اوپر آن ایئر جو ان کا اپنا فیوریبل
ٹیلی ویژن ہے وہاں پہ بھی لوگ تبصرے یہ کر رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ فزیکلی فٹ نہیں ہے، مینٹلی فٹ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پریزیڈنٹ چینج کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اسرائیل میں نیتن یاہو کی حکومت کے خلاف بہت سارے لوگ اعتراض کر رہے ہیں، پوری دنیا میں یہودی خود نیتن یاہو کے خلاف ہوئے ہیں، اور دنیا میں یہودی خود یہ کہہ رہے ہیں کہ نیتن یاہو اور اسرائیل فرسٹ ٹائم الگ ہو گیا ہے۔ یہ پیس ٹاکس کے اندر نیتن یاہو اور انڈیا دونوں کا کہیں نام نہیں لیا گیا۔ اس وقت پاکستان کے ان پیس ٹاکس کے ڈائلاگز اور ان تمام معاملات کے اندر اس انڈیا میں بھی بہت آگ لگی ہوئی ہے۔ انڈین اینکرز کا اس وقت بس نہیں چل رہا کہ وہ کیا کریں، پوری دنیا میں ہم پاکستان کی اس وقت زندہ باد ہو رہی ہے، ہم انڈینز کو اس وقت جیلسی اس لیے پڑی ہوئی ہے کہ ان کا کوئی نام نہیں لے رہا، ان کو ان تمام پیس ٹاکس کے اندر شامل نہیں کیا گیا۔ اور سیم از دا کیس ود نیتن یاہو، پوری دنیا میں کسی نے بھی نیتن یاہو کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اس سے بات کی جائے۔ خیر، اسرائیل اپنے تمام عزائم جو ہیں وہ ان کو اسی طرح سے انٹیکٹ رکھا ہوا ہے۔ نیتن یاہو نے آن ایئر آ کے بولا ہے کہ ہم اپنے مقاصد، ابھی تک ان کے مقاصد حاصل نہیں ہوئے، لہٰذا ہم جنگ جاری رکھیں گے۔ مقاصد کیا ہیں وہ آپ لوگوں کو میں نے بہت پہلے بتا دیا تھا۔ گریٹر اسرائیل کے تحت یہ ٹرکی کے کچھ علاقے کو قبضہ کریں گے، ایجپٹ کے کچھ علاقے اوپر قبضہ کریں گے، اس کے علاوہ لیبیا کے اوپر قبضہ کریں گے کچھ نہ کچھ علاقے پہ، اور اسپیشلی سعودی عربیہ کا بھی ایک میجر علاقہ ہے جس کے اوپر ہی قبضہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اسرائیل کے ان ناپاک عزائم کو کامیاب نہ ہونے دے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری امت مسلمہ اکٹھی ہو، ایک پیج کے اوپر آئے۔ جس طرح سے ایران نے اوپنلی اسرائیل کے خلاف سٹینڈ لیا ہے، لبنان کے مسلمانوں کے اوپر ہونے والی بمباری کے خلاف سٹینڈ لیا ہے، اسی طرح سے تمام ممالک کو سٹینڈ لینا پڑے گا۔